الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے مرد کلندر کہ جس کی رگ رگ میں خوف الہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا اور جس کے تن اور من میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن، اور جن کا نام و گرامی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قندیل نورانی سیر یزدانی من آیات ربانی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ ہے حنفی، نقشبندی، قادری، چشتی، سرہندی، تمام سلاسل آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ کی ولادت باسعادت 971 ہجری 14 شوال المکرم بروز جمعۃ المبارک کی شب آپ کی آمد سرہند کی سرزمین پر ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو برکات ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ بدر الدین ہے، اور خطاب امام ربانی ہے، اور آپ کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اور 28ویں پشت میں جا کر حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جا کر آپ کا حسب و نسب جا کر جو ہے ملتا ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ آپ ساری زندگی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے رہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، جو کہ اویسی بھی تھے، بخاری بھی تھے، آپ سے آپ کی بڑی عقیدت اور نیاز مندی تھی، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جس نے دین کے اندر تجدید کی ہو، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کو آپ نے دوبارہ ہی زندہ کیا تھا، اور مجدد کا معنی تو ہے تجدید کرنے والا، یعنی تیار کرنے والا اور دین کی اشاعت کرنے والا، اسے مجدد کہتے ہیں۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا کہ جو میرے دین میں تجدید کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسے شخص کو دنیا کے اندر مبعوث کرے گا کہ جو میرے دین کی تجدید کرے گا۔ تو 14 صدیاں گزر گئی، ہر صدی میں مجدد آتے رہے، اور 100 سال کے بعد جو آتا ہے اسے مجدد کہتے ہیں۔ جو 100 سال کے بعد آئے اسے مجدد کہتے ہیں، اور جو 1000 سال کے بعد آئے اسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ یہی ایک فرق ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جو 100 سال کے بعد دین میں تجدید کرنے والا آئے اسے مجدد کہتے ہیں، اور جو 1000 سالوں کے بعد آئے اسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ اور الف کا معنی بھی 1000 ہے، اور ثانی کا معنی بھی دوسرا ہے۔ الف کا معنی 1000 ہے اور ثانی کا معنی دوسرا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سالوں کے بعد، کیونکہ آپ کی ولادت 971 ہجری میں ہوئی، یعنی 1000 سال کے بعد
آپ کی آمد اس دنیا کے اندر ہوئی اور آپ نے آ کر اس دنیا کے اندر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید فرمائی۔ اور تجدید کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 11ویں صدی کے ابتدا میں 2 جابر بادشاہوں کے درمیان میں، آقا کا فرمان سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 11ویں صدی کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ 2 جابر بادشاہوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص بھیجے گا جو میرا ہی ہم نام ہوگا، اور وہ نور عظیم لے کر آئے گا، اور قیامت والے دن بہت سارے لوگوں کی شفاعت کرے گا وہ، اور وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے ثابت حضرت مجدد الف ثانی کی ذات گرامی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بھی غلام گزرے ہیں جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی، کہ جن کو بیداری حالت میں 75 مرتبہ دیدار مصطفیٰ کریم نصیب ہوا تھا۔ انہوں نے ایک حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جو صلح پسند ہوگا اور صلح کرے گا، اور اس کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس سے مراد ذات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ جو بیعت کی تھی وہ حضرت خواجہ خواجگاں پیر طریقت فنا فی اللہ کی منزلوں کو طے کرنے والے، فنا فی رسول کی منزلوں کو طے کرنے والے، فنا فی شیخ کے مقام پر فائز ہونے والے حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے جا کر آپ نے اپنی نسبت اور اپنا تعلق جوڑا تھا۔ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت تو تھے ہی نہیں، آپ ایک بہت بڑا چراغ تھے دین کے، اور پوری دنیا کو آپ نے دین مصطفیٰ سے روشن کیا تھا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، آپ چورے شریف کے اندر چلے جائیں، وہ بھی مجدد الف ثانی کا فیض ہے۔ آپ مکان شریف کے اندر چلے جائیں، وہ بھی مجدد الف ثانی کا فیض ہے۔ آپ علی پور سیدہ چلے جائیں، وہ بھی مجدد الف ثانی کا فیض ہے۔ آپ عیدگاہ کے اندر چلے جائیں، وہاں بھی مجدد الف ثانی کا فیض ہے۔ آپ موڑا شریف کے اندر چلے جائیں، وہاں بھی مجدد الف ثانی کا ہی فیض ہے۔ گویا کہ پوری دنیا کے اندر سلسلہ نقش بندیہ کی جو اشاعت اور تبلیغ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں مل سکتی۔ اور آج اسی سلسلے کو لے کر شرک پور شریف کے ایک بہت پیاری ہستی گزری، حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمہ اللہ علیہ، آپ ساری زندگی حضرت مجدد الف ثانی کے پیغام اور مشن کو لے کر آپ چلتے رہے، اور آج پوری دنیا کے اندر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دین کے اندر تجدید کس طرح کی اور کیوں ضرورت پیش آئی۔ ہندوستان کے اندر جلال الدین اکبر بادشاہ گزرا، جب اس کا دور حکومت آیا اس نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگاڑ دیا، حلال کو حرام کر دیا، شراب کو حلال کر دیا، جوئے کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر دیا، گائے کے گوشت کو حرام کر دیا۔ بہت سارے ایسے دین کے اندر اس نے بگاڑ پیدا کیے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ تھا، تو آپ نے اس وقت اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے ایک للکارا اور کہا کہ میرا اللہ وہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور میرے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، جو میرے اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کو ایک بار حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال نہیں ہو سکتی۔
हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने उन्हें ललकारा और आपको जेल के अंदर डाल दिया। और कुछ अरसे के बाद जलालुद्दीन अकबर बादशाह, इसका इंतकाल हो गया, बल्कि यहाँ तक मुसलमानों की बेटियों की शादियाँ हिंदुओं से करा दी और हिंदुओं की शादियाँ मुसलमानों के बच्चों के साथ करा दी। तो उनके इंतकाल के बाद इनका बेटा जहांगीर बादशाह तख्त नशीन हुआ। और जब तख्त नशीन हुआ, उसने पहला जो आर्डर जारी किया कि मुजद्दिद अल-फ़सानी को बुलाया जाए और वो मेरे दरबार में सजदा ताज़ीमी करे। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का तो यही कौल था कि ये गर्दन कट तो सकती है लेकिन गैरुल्लाह के सामने नहीं झुक सकती। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप कमोपेश 2 साल तक जेल में रहे। और जब जहांगीर बादशाह बीमार हुआ, बहुत सारे हकीम तबीब डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन ठीक न हुए। किसी ने कहा कि अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाओ और उनसे दुआ खैर कराएं। तो इसने फौरी तौर पर आर्डर जारी कर दिए कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी को जेल से रिहा किया जाए। तो आपने रिहा होने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि मेरे रिहा होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि आप तौबा ताइब करें और आपने जितनी भी मस्जिदों को वीरान किया है उन तमाम मसाजिद को रात रात के अंदर तामीर किया जाए। और दूसरी मेरी शर्त यह है कि आप हर मस्जिद के अंदर एक हाफ़िज़ कुरान रखें। और तीसरी शर्त यह है कि हर मस्जिद से जो है अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए। तो जहांगीर बादशाह ने क्या कहा कि ए मुजद्दिद अल-फ़सानी, मैं ये ख्वाहिश तो आपकी पूरी कर सकता हूँ कि वो पहली ख्वाहिश कि मैं मस्जिदों को दोबारा तामीर करा सकता हूँ, मस्जिदों की दोबारा मुरम्मत कर सकता हूँ, लेकिन हाफ़िज़ कुरान में नहीं बना सकता और ना ही मेरे पास अज़ान पढ़ने वाले हैं। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने क्या खूबसूरत जुमले कहे। फरमाने लगे कि फिर ऐसा करो कि मेरे साथ जो जेल के अंदर 700 लोग बंद हैं, इन तमाम लोगों को आप रिहा कर दें। तो जहांगीर बादशाह ने जब उन तमाम लोगों को रिहा किया तो अल्लाह के वली ने जब निगाह उठाकर देखा, आपने जमात कराई और जब दाएं तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी ये जिंदा करामत थी कि जब आपने दाएं तरफ सलाम फेरा, जितने भी लोग थे सबके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया था। और जब बाएं तरफ सलाम फेरा और जितने भी लोग बाएं तरफ खड़े थे, आपने जब तवज्जो की, वो तमाम के तमाम हाफ़िज़ कुरान बन गए थे। ये थी ज़ात हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। मुजद्दिद कहते हैं कि दीन में तजदीद करने वाला। अकबर बादशाह ने जब दीन मुस्तफ़ा को बिगाड़ा था तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ही इसको दुरुस्त किया था। और आलिफ कहते हैं कि 1000 सालों के बाद आने वाला, गोया कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी नबी मुअज़्ज़म से 1000 साल के बाद आए। और क्या खूबसूरत हुजूर ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बशारत दी थी कि एक ऐसा मर्द कामल होगा कि जिसकी शफाअत से बहुत सारे गुनाहगार लोग जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में दुआ है कि इस मुबारक शव्वालुल मुकर्रम की 14 तारीख को शब जुमा और 971 हिजरी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कि आप शेख अब्दुल वाहिद कादरी चिश्ती के घर सरहंद के अंदर आपकी विलादत बासादत हुई। और आज भी आपका मिज़ार अक़दस सरहंद के अंदर पूरी दुनिया उससे फैज़याब हो रही है। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।